والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، میرے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت سے نوازا. کل کائنات میں، دونوں جہاں میں اگر کوئی دولت انمول جس کی کوئی مول نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. کاہے کی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا فرمایا. تین دولتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا. اس لیے ہم دونوں جہاں میں بھی انمول ہیں. یہ دیگر بات ہے کہ ہم اپنی اوقات کو، اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے. توجہ دینا، ادھر غور سے سننا. بیٹھنے، ہمارا اصل بیٹھنے مقصد ہی یہ ہو کہ سن کر کے عمل کرنا ہے نا. سورۃ تکاثر اللہ رب العزت نے تیسری پارے کی سب سے آخر سورت ہے، ہم نے تلاوت فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مال کی اور اس کے جو فتنے ہیں، بڑائی کی، تکاثر کی، فخر کی، یہ تمام چیزوں کو بیان فرمایا. اور پھر یہاں سے آگے جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا. دوسرے ہم نے، آپ ذرا تشریف لاؤ، بیٹھ جاؤ. دوسرے ہم نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس کی بھی ہم نے تلاوت فرمائی ہے. ہم جس غرض سے، جس مقاصد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو تہہ دل سے اور اللہ رب العزت کی دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عنایت، وہ رحم اور وہ کرم میں وسیم بھائی کو میں دینا چاہتا ہوں اپنی جانب سے اور ہمارے کمیٹی کی جانب سے، کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام دیا اور آج وہ اپنے گھر کے افتتاح کر رہے ہیں. اور باعث فخر کی بات ہے، باعث برکت کی بھی بات ہے. نئے گھر کی شروعات کرنا اور نئے گھر کے اندر داخل ہونا، یہ باعث فخر کی بات ہے. اس گھر کے ہم افتتاح کریں، شروعات کریں تو اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس گھر کے اندر برکت اور رحمت اور تمام چیزیں نوازتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ عبرت ہے. ہم دنیا سے ہٹ کر کے اب اخروی کی جانب آنا چاہتے ہیں. یہ معمولی سی زندگی ہماری ہے نا، تھوڑی سی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اس کے لیے ہم اتنی ساری فکر کر رہے ہیں، دن رات محنتیں کر رہے ہیں، اور انتھک محنت کر کے ہم اکٹھا کر کے حاصل کرتے ہیں. اور پھر ایک دن کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک دن کیا حاصل ہمیں ہوتا ہے؟
ایک دن ہم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، بس ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں، ساری دولتیں یہیں کی یہیں چھوٹ جائے گی۔ جو چیزیں جانے والی جاویدانی، ہمیشہ ہمیشہ جو انمول ہے، جو جانے والی ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ ہم جس طریقے سے گھر کو بناتے ہیں نا، ایک اور گھر آنے والا ہے، ٹرانسفر ہم ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس گھر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہم جانے والے ہیں۔ اس گھر کی ہم ہر کوئی افتتاح کرتے ہیں، لیکن اس گھر کے بارے کے اندر بھی ہمیں سوچنا ہے، اس گھر کے اندر ہمیں صرف تنہا رہنا ہے، اکیلا رہنا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم وہاں کے بارے میں ہم سوچے، فکر کریں، کیا ہوگا وہ منظر، کیا ہوگا وہ منظر۔ اور سوال و جواب جو کیا جائے گا، ساری زندگی کا سوال و جواب ہوگا۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہماری آنکھیں کھلیں گی اور ہم اپنے کفن کو پھینکتے ہوئے، لبادہ کو پھینکتے ہوئے، اور چہرے کو جب کھول کر کے جب بیٹھیں گے اور اپنے روح کو فرشتوں کے سامنے جب کریں گے، وہ بھیانک منظر، وہ قبر کا منظر، وہ بھیانک منظر، ان فرشتوں کا منظر، بھیانک منظر، وہ شکل و صورت، وہ عالم کیا ہوگا۔ ہم وہاں کے بارے میں فکر کریں میرے محترم بزرگوں، دوستوں۔ یہ دنیا چھوٹ جائے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک ایسی جاویدانی گھر کے اندر ہم جائیں گے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت یہیں رہ جائیں گے، ساری شان و شوکت یہیں کی رہ جائیں گے۔ جو جانے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہے۔ میدان محشر کے اندر جب جمع کیا جاوے گا نا، تو صرف ایک سوال، 5 سوال ہوں گے میدان محشر کے اندر۔ 5 سوال ہر کسی سے ہوگا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا، چاہے وہ قصبے کا رہنے والا، چاہے وہ قریہ کا رہنے والا، چاہے وہ دیہات کے رہنے والا، ہر کسی سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے آخری قیامت کی صبح تک جو آخری بندہ ہوگا، وہاں تک ایک میدان میں، ایک جگہ پہ، ایک صف پہ سارے کھڑے ہوں گے۔ ایک انسان کو نام بائی نام، خاندان در خاندان، اور نسل در نسل، قبیلہ در قبیلہ، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، فلانی جگہ کا فلانا کا بیٹا، فلانی خاندان سے رہنے والا کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے نام ہم اچھے رکھیں، ان ناموں سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہتر نام رکھو، اور دنیا کے اندر اچھے لوگوں صحبت، اچھے لوگوں یاری مسابقت اختیار کرو۔ کل میدان محشر کے اندر جن کی تم یاری اختیار کی ہو، دنیا کے اندر جن کی صحبت اختیار کی ہو، جس سے دوستی اختیار کی ہو، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دن رات 24 گھنٹے کیے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولوا منکم۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر اے ایمان والو، جب تک تم رہو نیک لوگوں کو یاری اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام جو ہو، ہر پل ہر وقت ہر گھڑی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ کل میدان محشر کے اندر پکارا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر جس کی یاری تم نے اختیار کی تھی، اس کے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ جس نام تم رکھے اس نام سے پکارا جاوے گا اور کہا جاوے گا
کہ اے فلاں نام والے، فلاں نسل والے، فلاں کے بیٹا، فلاں قبیلے والے، فلاں خاندان والے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوگا، ایک ایک سوال جواب، 5 سوال۔ سب سے پہلا سوال، ہم نے تمہیں جوانی دی، جوانی انمول ہے، ان سے آپ پوچھیں جوانی کی قیمت، جن کو عمریں ڈھل چکی ہیں، جوانی کی قیمت، صحت کی قیمت، تندرستی کی قیمت، جوانی کی قیمت۔ آپ ان سے پوچھیں جو اپاہج ہیں، جو معذور ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ ہم جوان ہیں، ہمیں اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی۔ رب نے کہا تم عبادت کرو، یہ جوانی تمہاری انمول ہے۔ جوانی کے ہر وہ چیزیں انمول ہے جو بندہ کرتا ہے، خواہ وہ گناہ کبیرہ کرے، خواہ وہ گناہ صغیرہ کرے، خواہ وہ نیک اعمال کرے، ہر چیز اسی مقابل، اسی قابل لکھا جائے گا۔ شباب کو پر لکھا جاوے گا، گناہ کبیرہ کرے گا تو شباب کو پر لکھا جاوے گا، گناہ صغیرہ کرے گا تو شباب کو پر لکھا جاوے گا، نیک اعمال کرے گا تو وہ بھی شباب کو پر، اعلیٰ شباب کو پر ہوگا، نور نالا نور ہوگا۔ صرف ایک سوال، ایک اشکال، سوالیہ جملہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، بتا فلاں کے بیٹا، بتا، کھڑے ہو جا، جوانی تم نے کہاں گزاری، جوانی تم نے کہاں گزاری؟ ایک سوال کا جواب دینا 1000 سال گزر جائے گا۔ ابھی نماز کا سوال نہیں ہوا، حج کا سوال نہیں کیا گیا، زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا، جماعت میں جانے کا سوال نہیں کیا، ساری زندگی تم جماعت کے اندر لگاؤ، اس کے سوال نہیں کیا گیا، ساری زندگی سجدے کے اندر ناک رگڑ کر کے رکھو، اس کے سوال نہیں کیا گیا۔ جو بتا جوانی تم نے کہاں گزاری ہے، کہاں پہ گزاری جوانی؟ 1000 سال گزر جائے گا۔ انیل یمین وانی شمال قعید، ادھر بھی بندہ رخ کو کرے گا، ادھر بھی بندہ رخ کو کرے گا، تو سارے حیران پریشان کھڑے نظر آئیں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی بالکل گردن تک، کوئی پیشانی تک، غرض کوئی اپنے پسینے کے اندر پورا غرق ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا کے اندر جس طریقے سے انسان نے کرتوتیں کی ہیں، چاہے وہ نیک اعمال کیے ہو، چاہے وہ بد اعمال کیے ہو، اپنے نحوستوں کے بنا پہ وہ بندہ گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے پسینے کے اندر غرق ہوگا۔ اور سب سے جو حیران والی بات تو یہ ہوگی، وہ پسینہ نہ ادھر کو جائے گا، نہ وہ پسینہ ادھر کو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر معمولی سے اگر پانی کا اگر ہم روکنا چاہیں تو اس کے لیے حصار بنانا پڑے گا، گول دائرہ بنانا پڑے گا، جب جا کر اس حصار کے اندر پانی ٹھہرے گا، اس گول دائرے کے اندر پانی رکے گا، یعنی حوض کے اندر پانی رکے گا۔ لیکن سب سے عجیب و غریب بات تو یہ ہوگی، زمین تانبے کو ہوگی، اور وہ ایسا پھسل ہوگا کہ ذرہ برابر بھی وہ پسینہ یعنی وہ پانی وہاں ٹھہرے گا نہیں، لیکن ایسا ٹھہراؤ ہوگا کہ نہ ادھر کو جائے گا نہ ادھر کو جائے گا۔ وہ بندہ حیران پریشان سوچتا وہ 1000 سال نکل جائے گا اور کہے گا رب سے، اے میرے پروردگار، اس سے تو بہتر ہے ہمارے سوال جواب کر کے حساب کتاب کر کے آپ جہنم کے اندر یا جنت کے اندر جو بھی ہمارا ٹھکانہ ہو آپ ڈال دیں، ہمیں منظور ہے۔ جب اس کو پتہ ہے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسا شدید ایسا خطرناک وہ جہنم ہوگا کہ اس کے اندر جانے کے بعد موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، کبھی نکلنے کے نام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہے گا وہاں کا وہ بندہ کہ ہمیں آپ حساب کتاب جتنا جلد ہو سکے لے لیں اور اس بلا سے آپ ہمیں چھٹکارا دیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، یہ جوانی ہمیں اللہ نے دی ہے، یوں ہی گزارنے کی نہیں دی ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم اندر سے باہر لیتے ہیں نا، اور باہر سے اندر لیتے ہیں نا،
ان سانسوں کا اللہ رب العزت 70,000 گنا چیزوں سے چھن کر کے، دنیا کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے آج تک کسی کوئی ماں کے لال نے پیدا ہی نہیں کیا، ان ہواؤں کو اندر جو جراثیم ہیں، جو کیڑے مکوڑے، جو کیٹانوز ہیں، ان ہواؤں کے اندر پھیلے ہوئے جو زہریلے پدارتھ ہیں جو تیر رہے ہیں، ان کیٹانوز کو، ان ہواؤں کو چھان کر کے انسان کو پہنچا دے۔ وہ رب کیسا ہے؟ ان ہواؤں کو چھان کر کے 70,000 گنا چھان کر کے ایک فرشتے کو لے کر کے اندر داخل کرتا ہے کہ اے ہوا جا، کن چلا جا، فیکون پس ہو جاتا۔ وہ فرشتے لے کر کے جاتا ہے اندر، اور رب نے کہا ایسا سلامتی کے سے جا تاکہ اس کے پھیپھڑے کے اندر، اس کے گردے کے اندر ٹھیس نہ پہنچے، چوٹ نہ آوے، ٹھوکریں نہ لگے، کیونکہ وہ پھیپھڑے، وہ گردے انمول ہیں۔ اگر اس کے اندر چوٹ آ جائے گی، دنیا کے اندر کوئی مشین نہیں بنی ہے ان پھیپھڑوں کو داغ کو بھی ٹھیک کر دے، ان پھیپھڑوں کے زخم کو بھی مرہم لگا ڈالے۔ دنیا کے اندر ہم نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنایا۔ اور معلوم ہے جب وہ فرشتہ ایک بار ہوا لے کر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جو اندر داخل جو پہلے تھا فرشتہ اس گندگی ہوا کو لے کر کے باہر آتا ہے، اب اندازہ لگاؤ قیامت کے صبح تک وہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک انسان کے ساتھ اللہ نے جب تک زندگی اس کی دی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اب اندازہ لگاؤ ہر پل، ہر سانس، ہر سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ اس کی کیا لمحات ہوتی ہیں؟ ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈ، اور 60 سیکنڈ کے 1 منٹ، اور 60 منٹ کا 1 گھنٹے، اور 1 گھنٹے کا آپ اندازہ لگاؤ 1 گھنٹے میں کتنا بندہ سانس لیتا ہے، کتنے فرشتے اندر آئے اور پھر باہر گئے، پھر وہ قیامت تک کے نہیں آئیں گے زمین کے اوپر۔ اور میں بتاؤں حیران کی بات، وہ سانسیں جو بغیر اللہ کے نام کا، بغیر اللہ کے ذکر کا آپ اتنے ایک ماحول نہ بنا دیں، ہمارا رجحان پھر جاتا ہے۔ آپ جم کر کے بیٹھے، انشاءاللہ بہت جلد قریب ٹھوس باتیں اوپر میں بات کر کے میں ختم کر دوں گا۔ تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیں گے، مجھے زور پڑ رہا ہے، نہیں آواز۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، جزا اللہ عنا محمد المعوذ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ان میں سے تھوڑی سی بات اگر کنہیں یاد آ گئی ہوگی، ذہن کے اندر رکھے ہوں گے، تو کل ہمارے لیے اللہ رب العزت کی یہاں آپ گواہ کھڑے ہو جائیں گے کہ بندے نے ایک بات کہی تھی جو ہمارے دل کے اندر اتر گیا تھا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جس اعمال کے بلبوتے پہ ہمیں یہ ہو یقین کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دیں گے، لیکن ان باتوں کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ اگر ایک بات آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ ہماری زندگی دونوں جہاں ہمارے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کیا کہا تھا؟ وہ باتیں کیا یاد ہے کنہیں کو؟ نہیں یاد ہے۔ اس درجے سے بیٹھے ہم عمل کے درجے سے بیٹھے۔ اللہ دل کے دروازے کھول دیتا ہے، آنکھوں کے رستے دل کے دروازے کھولتا ہے، جب کھولتا ہے نا پھر دماغ کے اوپر بیٹھتا، پھر کبھی بات اترتی نہیں ہے، کبھی نہیں بندہ بھولتا۔ وہ کیا میں نے کہا کہ وہ سانس جو بندہ فرشتے لے کر کے تو آیا، اور پھر بندہ بغیر اللہ کے ذکر کا، بغیر اللہ کی تسبیح کا، بغیر اللہ کے حمد و ثنا کا وہ سانس خالی چلا جاوے، وہ سانس خالی چلا جاوے، وہ اس کے لیے وہ سانسیں وہ ضائع ہے، وہ برباد ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے کے اندر اللہ نے ہمیں کتنی بیش قیمتی وقت دیے،
ان سانسوں کو جب ان جوانی کے اندر ہم لے رہے ہیں، اور جوانی ابھی ہماری 22 سالے سے لے کر کے 20 سالے سے لے کر کے 50 سالے تک جوانی برقرار ہے، صحت تندرستی ہے، 55 سالے تک 60 سالے تک تندرستی ہے، اور ان جوانی کے اندر جب تک ہماری طاقت چل رہی ہے ہم نے بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دیا، کل وہاں رب پوچھے گا جوانی ہم نے تمہیں دی کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اور قدم نہیں ہٹے گا جب تک کہ جوانی کی ہم حساب نہ دے لیں۔ بندہ چاہ لے گا قدم ہٹ جاوے، نہیں ہٹے گا، 1000 سال گزر جاوے گا، ابھی تو پھر آئے گا عمر ہم نے تمہیں دی، اس عمر کو کہاں لگایا؟ مال کدھر سے کمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ الہاکم التکاثر، تم نے جو کمایا کدھر سے کما؟ صرف فخر کے لیے؟ ان مالوں کو تم غلط استعمال کیا، فخر کے لیے استعمال کیا، حسب اور نسب کے لیے، فخر یا جملہ کے لیے تم نے استعمال کیا۔ مال کدھر سے کمایا اور کدھر خرچ کیا؟ اور پھر ہم نے تمہیں جو علم دیا اس علم کے اوپر کیا عمل کیا؟ جتنا تم جانتے تھے اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال ایسے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ کیا جائے گا میدان محشر میں۔ 3 سوال قبر کی ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ یہ 5 دن کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، اور 8 سوال ہر بندے کو دینا ہے، ہر بندے کو یہ 8 سوال دینا ہے۔ ابھی نمازوں کی پوچھ نہیں ہوئی، حج زکوٰۃ حقوق اللہ پوچھ نہیں ہوئی، یہ حقوق العباد ہیں، ہر بندہ پھنسے گا حقوق العباد کے اندر، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، ہر کوئی پھنسے گا حقوق العباد کے اندر۔ اگر ہم یہ سوچتے ہوں گے نا کہ ہماری نمازیں اتنی ہیں، ہماری تہجدیں اتنی ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارا حقوق العباد یہ ہے کہ ہم نے دوسری زمین کو غبن کر رکھا ہے، دوسری زمین کو ہڑپ کر کے رکھے ہوا ہے، بھائیوں کو حق کو چھین کر کے رکھے ہوا، خون نچوڑ کر کے ہم پی رہے، ان کے حق ان کے منہ کی نوالا چھین کر کے اپنے نوالا بنائے ہوئے، یہ تو ہمارا حال ہے، اور خود کو ہم کہتے ہیں ایمان والے۔ اللہ کے نبی میدان محشر نہیں، قبر کے اندر حقوق العباد جو بندہ لے کر کے جائے گا نا، کمی بیشی اللہ کے نبی اعراض کر لیں گے، ماں نبیوں کا فرشتے سوال کریں گے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یہ اور یہ جو ساری زندگی کالی کرتوتے فہرست ان فرشتوں کے پاس جب تھمائیں گے نا، یہ ٹرانسفر، یہ فرشتے کام موت تک کے ہیں، ہمارا موت آیا، وہ کاغذات تمام قبر کے اندر جو آنے والے فرشتے ان کو تھما دیں گے۔ اب یہ کام ان کا ہے، لکھنا ان کا کام اور حساب لینا ان کا کام۔ جب کہا جائے گا نا من نبیک، اللہ کے نبی جب پردہ اٹھے گا اور جلوہ دکھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اطہر دکھے گا، چہرے انور دکھے گا، بندہ پیاسا ہوا، تڑپتا ہوا، ماہی بے آب کی طرح بالکل تڑپتا ہوا، جھلستا ہوا، بالکل لپٹے گا، جانے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کے نبی اعراض کر لیں گے۔ جس بندے سے اعراض کر لیں گے، جس بندے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو، اپنے چہرے انور کو پھیر لیں، اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے چل پرے ہٹ جا، دور ہٹ جا، تمہاری شکل مجھے دیکھنی نہیں ہے، تمہاری شکل سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ سارا قبر بدبو بن گیا، تمہارے اعمال ایسے ہیں۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنی جوانیوں کو صحیح استعمال کریں، حلال روزی کمائیں، حرام سے پرہیز کریں۔ حرام ساری عبادت کو کھا جاتی ہے، حلال رزق آپ سوکھی روٹی کھا کر کے خدا قسم اللہ کے ایک سجدے کریں گے نا، ایک سجدے کریں گے نا، اللہ کے نزدیک وہ بندہ جس نے سوکھی روٹی کھا کر کے رب کے سامنے ناک رگڑ کر کے کہا سبحان ربی الاعلی، اللہ رب العزت کی یہاں اس بندے کے مقام ساتوں طبق زمین، ساتوں طبق آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ فخر کے ساتھ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے لے میرے بندے کو سینے سے چمٹا لے، مجھے میرے رستہ چھوڑ، ایک کرامن کاتبین لکھنے والے رستہ چھوڑ، میرے محبوب میرے بندے کی محبت مجھ تک پہنچا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو گلے سے لگا لیتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے پیشہ کو اختیار کریں، ہمیں کوشش کریں حلال رزق، حلال حسن رزق تلاش کریں، حرام سے پرہیز کریں۔ خدا کی قسم ہم تو حرام کبھی کھا لیں گے، لیکن معلوم ہے ہماری نسل کے اوپر کیا سائیڈ ایفیکٹ پڑے گا اس کا؟ معلوم ہے 7 پیڑھی تک ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی، عبادتیں قابل مقبول نہیں۔ 7 پیڑھی تک اس گھر کے اندر حافظ قرآن کو پڑھنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ حرام کی غذا کی نحوست ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگ لگا دو، آگ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے وہ غریب کا جھوپڑا ہو، چاہے وہ امیر کا محل ہو، چاہے وہ غلے کے ڈھیر ہو، چاہے وہ سونے کا ڈھیر ہو، چاہے وہ گھاس پھوس کے ڈھیر ہو، آگ تو آگ ہوتی ہے، آگ جلا کر کے راکھ کر ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے حرام غذا کی نحوست ہے۔ سارے اعمال کو، تمام اعمال کو، روزے کو، نمازے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جماعت کے اندر جانے کو، دین کے اندر تبلیغ کرنے کو، ان تمام اعمال کو جلا کر کے راکھ کر ڈالتی ہے۔ بندہ کیا بچے گا؟ خالی بچے گا۔ کیا جائے گا وہاں؟ کیا لے کے جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ رب العزت جب میدان محشر کے اندر تمام انسانوں کے اکٹھا کریں گے، اس وقت حق والے کو دوسرے حق والے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پڑوسی پوچھا جائے گا، بھائی سے پوچھا جائے گا، باپ بیٹے سے پوچھا جائے گا، بیٹی ماں سے پوچھا جائے گا کہ حقوق العباد کے اندر تمہارا کیا رول تھا۔ خدا کی قسم اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، اور جس حق والے ہمارے اوپر حق ہے نا، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی نماز اس بندے کو نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کریں، پہلے حقوق العباد والے کو جنازے میت رکھی دیے، صحابہ کرام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیدار کیا، ان ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے اوپر وہ مبارک ہاتھ کے اوپر، جس مبارک ہاتھ کو چھونے کے لیے فرشتے بھی ترستے تھے، ان مبارک ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے بیعت کی، کلمہ پڑھا، اقرار کیا، ایمان ہونے کا، مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ ان آنکھوں والوں اور ان چھونے والے، مس کرنے والے وہ صحابہ جو تکبیر اولیٰ کی فوت نہیں ہوتی تھی، امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصلیان مقتدی صحابہ، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب ان کی جنازہ رکھی جاتی، میت رکھی جاتی، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے اور تمام صحابہ سے، تمام جنازہ پڑھنے والے سے پوچھتے کہ میں تم سے روبرو ہوں، یہ جو جس کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے کیا اس شخص کو تم پہچانتے ہو؟ تمام صحابہ ایک بیک ہو کر کے کہتے، یکی باز جمع ہو کر کے کہتے جی ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا، کیا تمہارا حق
ان کے اوپر ہے باقی یا ان کا حق تمہارے اوپر ہے کیا؟ حقوق العباد کے اندر تم لوگ کیسے تھے؟ حقوق العباد کے اندر یہ کیسے تھے؟ کیا کوئی حق والا یہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کسی کو جو دنیا کے اندر غبن کر کے چلا گیا نا، دوسری زمینے کو ہڑپ کر کے چلا گیا، اور دوسرے کی چیزوں کو حقوق العباد کے اندر، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا حقوق العباد کے اندر بھی اگر غبن ہوتا تھا نا، ایک باپ اپنے اولادوں کے اندر اندیکھا کرتا تھا، اگر 4 اولادیں 2 اولادیں ایک کو زائد مان رہا دوسرے کو کم مان رہا، اس کی اولاد اس کی نسلیں کو وہ جو ہے اس کی نسلوں کو زیادہ پیار دے رہا اور دوسری نسلوں کو کم پیار دے رہا، یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی اس کی بھی تفتیش فرمائے، کیا اس کے گھر کے اندر رہن سہن کیسا تھا؟ کیا اس کی ماں تو ناراض نہیں تھی؟ کیا یہ تو ناراض نہیں تھا؟ تمام چیزوں کو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے صاف ستھری دیکھ کر کے نماز جنازہ پڑھاتے۔ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ چھن کر کے جائے گا، دنیا کے اندر سے ہی چھن کر کے جائے گا، یہ آخری اس کی دنیا ہے، دھوپ کی کرنیں آخری اس کی جسم جسد کے اوپر پڑ رہی ہے، یہ زمین کے اوپر وہ آخری ہے، ہمیشہ ہمیشہ زمین کے اندر زمین دوز ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے تمام جوانی کو صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ انسان بڑھاپے کے اندر نہیں کر پاتا، بچپنے کے اندر نہیں کر پاتا، ایک ایسی دولت اللہ نے دیا وہ جوانی ہے، کچھ دن کی جوانی، اس کے اندر بے شمار برائیاں کر بیٹھتا ہے یا بے شمار اچھائیاں بھی کر بیٹھتا ہے۔ ہم جانے کے بعد ایسی چیز چھوڑ کر کے جاویں تاکہ جو لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں، جب بھی ہمارے قبروں کی جانب سے گزرے یا جس کے زبان کے اوپر آوے تو وہ دعائیہ جملہ نکلے، ایک بول دعائیہ جملہ بھی اگر نکال دے گا، اگر کسی نے کہا وہ بندہ کیسا تھا اور اس کی زبان سے نکلا اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اللہ اسے عذاب قبر سے تخفیف کرے اور اللہ رب العزت جنت الفردوس میں مقام دے، خدا کی قسم اس انسان کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی جو دی ہے انمول دیا ہے، اور سب سے جو انمول ہے ایمان کی دولت، ایمان کو بچانا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارا بچا ہوا ہے، ہمارا ایمان تو ایسا بدل جاتا ہے، کپڑے طرح اتر جاتا ہے کہ اتنے تو انسان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی تبدیل نہیں کرتا، اتنا ہمارا ایمان بدلتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ پل پل بھر میں ابھی نمازیں پڑھ کر کے نکلے اور فوراً ہم نے سودا کر ڈالا غلط کا، نمازیں پڑھ کر نکلے اور جھوٹ بول ڈالا، نمازیں پڑھ کر کے نکلے اور برائیاں کر ڈالی۔ خدا کی قسم یہ دو چیزیں نہیں رہ سکتی، ایک نیام کے اندر ایک ہی تلوار رہتی ہے، دو نہیں۔ اس دل کے اندر اللہ رب العزت نے دل کو بنایا، پاک بنایا، حلال بنایا، حرام نہیں بنایا۔ اس لیے اس کے اندر اگر ہم جھوٹ بولیں گے، برائی کریں گے، ایمان کی دولت چھن جاتی ہے، بندہ خالی ہو جاتا ہے، خالی ڈبے طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں اور ساری زندگی اس بات کی عہد کریں حقوق العباد ہمارا صحیح ہوگا، حقوق العباد اگر ہمارا صحیح ہوگا حقوق اللہ بھی صحیح ہوگا، اگر حقوق اللہ صحیح ہو جائیں گے رب راضی ہو جائے گا، جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے، اور جب سب راضی ہو جائے گا دونوں جہاں پھر ہمارا ہو جائے گا۔ اس کی ہم کوشش کریں، کر کے دیکھیں، آسان ہے۔ اللہ یہ ہاتھ دیا ہے، اس کے اندر جو طاقتیں ہیں یہ طاقتیں قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، ایک بار جب سلب ہو جائے، جب چھین جائے گی
تو ان طاقتوں کا ہمیں اندازہ ہوگا. ایسے ہم مالک کے سامنے کھڑے ہوتے جو 1000 10,000 ہمیں رقم دیتا, تنخواہ دیتی, اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے 24 گھنٹے جی حضوری کرتے. وہ رب جو ہمیں انمول آنکھیں دیا, انمول 2 ہاتھیں دی, انمول 2 پاؤں دیا, انمول ہمیں اللہ رب العزت نے طاقتیں دی, صحتیں دی, وہ رب کیا رب کی عبادت کر رہے ہیں, کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم رب کے. اس لیے ہمیں رب سوال کرے گا ان جوانی کے بارے میں. خدا کی قسم جس جگہ پہ یہ ہاتھ لگیں گے, ان ہاتھوں کا ہتھیلیاں پشت لگیں گی, جس زمین کے اوپر لگیں گی, اور جن جسموں کے اوپر لگیں گے ٹچ کریں گے, اور جن پیشانی جو ماتھے جس زمین کو ٹچ کرے گی, اور جو اعضائے جسم جو ہمارے نمازوں کے اندر, سجدے کے اندر, رکوع میں اور سجود میں اور تشہد کے اندر جو ٹچ کریں گے, خدا کی قسم قیامت کے دن جہنم کی آگ تو گیا بلکہ جہنم کے دھواں تک اس نماز کے اوپر حرام کر دیا گیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت ریاضت کے اندر لگنا ہے. حقوق اللہ حقوق العباد یہ دونوں صحیح ہوں, اور نماز ہم ہر حال میں پڑھیں, اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں, ہمارے جسم سے کسی تکلیف نہ پہنچنے پائے, آنکھوں اشاروں سے, کنائے سے, زبان سے یوں تکلیف صرف طاقت سے دینے نہیں, کسی کو مارنے سے نہیں. یہ تکلیف صرف اگر کسی کو ہم نے آنکھ سے اشارہ کر دیا, صرف یوں کہہ دیا, معلوم ہے قیامت کے صبح تک وہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہم بچے تمام عیبوں سے. یہ تمام عیبیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, غیروں کے اندر نہیں پائی جاتی. جس کی خصلت اللہ رب العزت نے, جس کی شان اللہ رب العزت نے دونوں جہاں پہ بلند و بالا کیا تھا, اس کی شان ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے ساری مخلوق, غیر نہیں ساری مخلوق ہم سے نفرت کرتی ہے. ہماری نحوستوں کی وجہ سے سارے زمانے کے اندر جتنی بھی برائیاں, جتنی بھی بلا, جتنی بھی وبائیں, جتنی بھی قہر نازل ہو رہے, ہم امت مسلمہ کی وجہ سے. رب نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, جس کے نور کی وجہ سے دونوں جہاں روشن تھے. آج ہماری گمراہی کی وجہ سے, آج ہماری نحوستوں کی وجہ سے دونوں جہاں بدظن ہیں, دونوں جہاں اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے. کیا رب کی رحمت اترے گی زمین کے اوپر؟ کیا رب کی برکت اترے گی زمین کے اوپر؟ آج انسان کہتا ہے وانا صاحب دعا کر دیں گے, وانا صاحب دعا کر دیں گے, ہر کوئی کہتا ہے. کیا جائے 7:30 بجے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسول جس اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کہتا ہے وہاں صاحب دعا کر دیں گے. اب تمام جہانوں یا ہاسپٹلوں کا آپ سروے کرو, کوئی بیڈ ایسے خالی نہیں ملیں گے جو پور نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ, ان بیڈوں کے اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں زائد سے زائد 75% نہیں بلکہ ہم یہ کہیں 95% تو مسلم ہوتے ہیں. 5% اگر ہیں کوئی تو ادر ہیں, جو معلوم ہے اللہ کی قہر اتر رہی, اللہ کی وبا اتر رہی, اللہ کے غضب اتر رہا. بندہ اس بات کو اندازہ نہیں کرتا. آپ کورٹ کچہری چلے جاؤ تو جتنی بھی فائلیں چل رہی, جتنی بھی دکان والے وہاں پہ ہیں جو اپنے اپنے پیٹیاں کھول کر کے کیسز کا جو رکھے ہوئے, جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر کے ان پٹاروں کو کھول کر رکھنے والے ہیں, وہ ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں ان کے, اور کھلانے والے ہمیں. ان کی نسلیں تک جتنی بھی نسلیں کھائیں گے, جھوٹ سچ کے جتنے بھی کیسز جاتے ہیں ان پیسوں کو ہم وہاں پہ لگاتے ہیں, اور پیسوں کے جو کھانے والے جو ہیں, ارے خدا قسم ان کے نسلیں تک
ان کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے. ہم اندازہ نہیں کرتے. اللہ والوں آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں. ہم تھانے کے اندر جو کیسز ملیں گے کسی غیر کو نہیں ملیں گے. یہ ایمان والا اتنا گر چکا ہے, اتنا استر گر چکا ہے, ہر طرف ذلیل ہے, ہر طرف خوار ہے, ہر کوئی گندی نگاہ سے اور گری ہوئی نگاہ سے, گھٹیا نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ جس کو رب عرش سے دیکھ کر کے فخر کرتا تھا, فرشتے فخر کرتے تھے. حضرت بلال حبشی, وہ حبشی کہ سارے زمانے کے اندر اگر کوئی کالا تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور خدا کی قسم قیامت تک کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ کالا کوئی پیدا نہیں ہوگا. لیکن ان کی ادا, ان کی اذان, ایک دن ایک صبح جب انہوں نے اذان نہیں دی, وہ توتلی زبان سے رب کو اتنا پسند, فرشتوں اتنا پسند, تمام جہانوں کے اندر جتنے بھی مخلوقات اتنے پسند, ایک صبح کو جب انہوں نے اذان نہیں پڑھی, خدا قسم صبح نہیں ہوئی. آج ہم اتنے ذلیل ہو چکے کہ رب جو ہمیں جن کے وجہ سے صبح نہیں فرمائے, جب تک کہ میرا بندہ محبوب بندہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے جبرائیل کیا لمبی رات ہو گئی آج؟ سارے جانور حیران پریشان ہیں,